ملتان جو کہ ایک اولیاء اللہ کا شہر ہے، اس کے اندر اس قسم کی لعنت کو جو ہے نا اس سے پاک کیا جائے اور ان لوگوں کو پکڑا جائے، اور اصلی جو لوگ ہیں جو سمگلرز ہیں جو اس منشیات کو اراؤنڈ پوری ساؤتھ پنجاب کے اندر سپلائی کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ جو ہے ہمارے جو یہ نئے آنے والی نسل ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے، اپنے ملک کے لیے جو ان کا کردار ہے اس کو واضح کرے، بجائے اس کے کہ وہ منشیات کی لعنت میں پڑے۔ دیکھیں جی، جسم فروشی کا یقیناً پہلے تو بہت کم تھا، اب بہت زیادہ مطلب اس حوالے سے وہ بھی ایک دھندا ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کو بھی بڑے بڑے یہاں پر ایسے لوگ اس کو جو سرپرستی کر رہے ہیں جو کہ انتظامیہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ان کے خلاف کو 2-4 FIR چھوٹی موٹی کسی گیسٹ ہاؤس کے خلاف تو دائر کر دیتے ہیں خلاف درج، لیکن اس کے خلاف جو ہے اصل لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں، اور کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، وہ انتظامیہ کے ساتھ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ ہر طرح میں سیاسی طور پر بھی ان کے اوپر سرپرستیاں ہوتی ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو ہم مطالبہ بھی کریں گے اور ہم ان کی نشاندہی بھی کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کے خلاف کریک ڈاؤن میں جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ حقیقی طور پر ایکشن لیں، ایک علامتی ایکشن نہ لیں۔ قانون اور آئین میں تو اس کی سزا ہے، لیکن سب سے پہلے تو پولیس کا رول ہے کسی بھی قانون کیس کو بنانے میں اور بگاڑنے میں، تو اس کی پراپر پراسیکیوشن نہیں ہوتی، اس میں صحیح طرح گاؤں کے بیانات جو ہیں اور جو مٹیریل ہے جو پولیس کا کام ہے اکٹھا کرنا مواد کو، ٹھوس مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پہ جو ہے کورٹ سے جو ہے ملزم جو ہے وہ ریلیف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے پولیس کے نظام کو جو ہے وہ صاف اور شفاف بنانا ہوگا۔ ایسا ہی آ کے اس کو بہت سارے 376 تک کے جو جرائم ہیں ان کی انویسٹیگیشن اس کو دی ہوتی ہے جو اس کو خود کو نہیں پتہ۔ تو ایک تو جو پولیس کے اندر جو ہے سسٹم اس کو بہتر بنانا ہوگا، واچ اینڈ وارڈ جو ہے اس کو علیحدہ کرنا ہوگا، انویسٹیگیشن کو علیحدہ کرنا ہوگا، تو پراپر جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں تاکہ جو پراپر ثبوت لے کے آئیں، کورٹ کے ٹھوس فوائد لے کے آئیں۔ اور دوسرا جو ہے ایک اور عنصر بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ ہے ایک مافیا کا، ہر جگہ پہ ہر اس طرح کا مافیا ہے، وہ جو ہے انڈر پریشر کر کے وہ جو بندے کو یا وکٹم کو وہ پریشرائز کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایفیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے یا کچھ عنصر جو ہے وہ پیسے لینے کا بھی ہے کہ بعد میں جو ہے صلح کر لیتے ہیں آف دی ریکارڈ جو ہے کورٹ سے باہر ہی، تو وہ صلح کر کے آ جاتے ہیں، گواہ جو اپنے بیانوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک عنصر ہے ریلیز ہونے کا اور ایکویٹل ملنے کا۔ تو اس میں سب سے بہتر جو سسٹم جو پورا کریمنل جو کیس جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے وہ انویسٹیگیشن پہ اور مٹیریل پہ۔ جب انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے صحیح طرح سے انویسٹیگیٹ کرے گا اور اپنے اس کے مطابق جو ہے مٹیریل شبہات جو ہے وہ اکٹھے کرے گا اور کورٹ کے اندر وہ آئے گا تو وہ بندہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ تو میری اس رائے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو بہتر کرنا۔ دیکھیں، منشیات فروشی جو ہے ایک لعنت ہے، اور جسم فروشی بھی لعنت ہی ہے جو اسلام میں بھی ممنوع ہے، اور یہاں پہ خاندان اس سے برباد ہو رہے ہیں، پورا مستقبل ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ کالجز سکولوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو منشیات فروشی میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، پولیس پکڑتی بھی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اچھے اور برے میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ کیسز ہم دیکھتے ہیں جو عدالتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، ایک تو اگر کوئی پی کے گھوم رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ ڈال دی جاتی ہے زیادہ، ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ہیں لوگ وہ بہت کم جو ہے وہ ہتھے پولیس کے آتے ہیں۔ IG پنجاب نے ابھی نوٹس بھی لیا تھا، امینڈمنٹ بھی قانون میں ہوئی ہے کہ سزائے موت اب جو ہے اس کی مقرر کی گئی ہے، پہلے سزائے موت نہیں تھی اس کی منشیات فروختگی کے حوالے سے۔ اب شہروں میں، کونوں میں، چوراہوں پہ، نکڑوں میں، ایون کہ کالج اسکولوں میں بھی لڑکیاں لڑکے سمیت جو افیون اور چرس اور باقی جو شیشہ وغیرہ اس طرح کی منشیات ہے پیتے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے قانون سٹرکٹ ہیں، لیکن ہماری پراسیکیوشن اور پولیس کو اگر اس کی مکمل پیروی کرے تو یہ جو بار بار بیچنے والے باہر نکل آتے ہیں وہ باہر نہیں آ سکیں گے، ان کو سزا ہوگی، اور سزائے موت ہے زیادہ سے زیادہ اگر ان کے پاس یہ برآمد ہو تو۔ کم سے کم 14 سال 10 سال وہ مقدار ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ مقدار میں اگر برآمد ہوتے ہیں تو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پراسیکیوشن اور پولیس وہ ایویڈنسز پیش نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے عدالتوں سے وہ زمانہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی تو جو حکومت وقت ہوتی ہے
اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو ایکول رائٹس سے ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، ان کی صحت کا، ان کا خیال کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں درج ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے تو یہ بدکاری اور فحاشی کا جو دھندا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اصلاح ہم سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کے یا انسانی جو انسانوں کو جو اسمگل کرتے ہیں ان کے لیے یا جو جسمانی دھندا کرتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی خاطر خواہ نہ کوئی انتظام ہے اور نہ ہی کوئی. یہ بھی لوگ انسان ہیں، یہ اپنے مزاج کے خلاف مجبوری میں یہ مکروہ دھندا کرتے ہیں. ان مجبوریوں کو ختم کرنا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ریاست ماں جیسی ہے اور ماں ہر برائی کو کے باوجود اولاد کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کی اصلاح کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس مکروہ دھندے میں ملوث جو اصل عناصر ہیں جنہوں نے ان عورتوں کو مجبور کر دیا یہ دھندا کرنے کے لیے یا ان کے گھریلو حالات نے مجبور کر دیا جی کہ ان اگر بنیادی عوامل کو ہم ٹچ کریں، اس کو ایڈریس کریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ مکروہ دھندا اگر ختم نہیں ہو سکتا تو قدرے کم ہو سکتا ہے. الرحیم، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے وہ اسی میں گھرا ہوا ہے اور یہ آئے دن روز ایسی وارداتیں ہوتی ہیں اور بہت سے علاقوں میں ایسی یہ اپنا منشیات فروشی کا جو کام جاری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو ختم کیا جائے اور اپنے ایس ایچ او صاحبان کو یہ اختیارات دیں تاکہ ایسے اپنا کالا کمبا کیا جائے ان کا، اور ان کو یہ سزائے جب سزا کے وقت پکڑ کے لاتے ہیں پھر یہاں سے وہ بہت کچھ ایسے بنا دیتے ہیں کہ ایف آئی آر میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے، وہ بری ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اسی دھندے پہ شروع ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں اس کی واضح ایک پروین ہے کہ سزا ان کو دی جائے، لیکن ہمارے جو انتظامیہ کے ہیں وہ اسی طرح ان کو سزا آتے ہیں جاتے ہیں، مگر ان کی سزا بہت ضروری ہے تاکہ اس ناسور کا خاتمہ کیا جا سکے.